रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी शानि अज़मति हबीबिहिल करीम इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदिना शफ़ीइना व नबिय्यिना व करीमिना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यदिना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम। सल्लु अलैहि सलातु व सलामुन अलैका सय्यदी या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि व सल्लम। मुअज़्ज़ज़ व मुकर्रम व मोहतरम सामईन कराम, अल्हम्दुलिल्लाह हमारी खुशनसीबी है हम लोग इस टाइम पर मज़ार अक़दस हज़रत सैयदना ख्वाजा हसन अल बसरी रज़ी अल्लाह तबारक व तआला अन्हु पे हाज़िर है। ख्वाजा हसन अल बसरी रज़ी अल्लाह तबारक व तआला ये वो अज़ीमुश्शान हस्ती है, हर सिलसिला जो मौलाए कायनात अलैहिस्सलाम से होकर गुज़रता है। एक हज़रत इमाम हसन अल मुज्तबा इमाम हुसैन अलैहिमुस्सलाम, हज़रत इमाम ज़ैनुल आबिदीन, हज़रत इमाम मोहम्मद अल बाक़िर, हज़रत इमाम जाफ़र सादिक़, इमाम मूसा काज़िम, इन तमाम अइम्माए अत्हार अहले बैत से होता हुआ एक सिलसिला गुज़रता है। एक हज़रत ख्वाजा हसन अल बसरी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, इसके बाद हबीब आजमी दाऊद अत्ताई मारूफ़ अल करकी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से होता हुआ एक सिलसिला बड़े पीर सरकार की तरफ वो भी गुज़रता है। और सिलसिला चिश्तिया जो ख्वाजा गरीब नवाज़ हिंदल वली अताए रसूल रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का सिलसिला है, खा वो चिश्ती हो, कुतबी हो, फरीदी हो, निज़ामी हो, साबरी हो, नसीरी हो, बंदा नवाज़ी हो, कलीमी हो, जो भी सिलसिले जो सिलसिला चिश्तिया से ताल्लुक़ रखते हैं मुअज़्ज़ज़ सामईन कराम, वो हज़रत ख्वाजा हसन अल बसरी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के पास जाकर वो तमाम सिलसिले जम हो जाते हैं। फिर वहाँ से बराह रास्त मौलाए कायनात अलैहिस्सलाम तक सिलसिला पहुँचता है। तो हज़रत मौलाए कायनात शेर खुदा करमल्लाहु ताला वजहुल करीम व रज़ी अल्लाह तआला अन्हु अलैहिस्सलाम के आप खलीफा ख़ास है। एक रिवायत में आता है कि आप छोटे थे और ताजदार कायनात मकीन गुंबद खज़रा हसनैन के नाना जान खातून जन्नत के बाबा जान हुजूर नबी करीम रऊफ़ुर रहीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि वसल्लम आपने पानी का प्याला नोश्त फरमाया और पानी रखा। और रिवायत में आता है कि उस वक्त ख्वाजा हसन अल बसरी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की उम्र कमसीनी के आलम में थे आप, और आपने एक वो पानी का प्याला जो हुजूर पाक अलैहिस्सलाम ने पिया था वो प्याला उठाकर पानी का पी लिया। तो ताजदार कायनात सल्लल्लाहु ताला अलैहि वालिहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि हसन अल बसरी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने जो पानी पी लिया, जो प्याला था हुजूर पाक अलैहिस्सलाम का पिया हुआ पानी का प्याला, आप फरमाते हैं कि जितना इल्म हमारे पास है उस इल्म के जितना इन्होंने पानी पिया है उतना हिस्सा उतनी खैरात इल्म की इन्हें अता कर दी गई। तो आप गौर कीजिए कि रसूल अक़दस सल्लल्लाहु ताला अलैहि वालिहि वसल्लम से मुलाकात एक रिवायत के मुताबिक मालूम हो रहा है। इसीलिए कई अकाबिरीन का, कई जमहूर का कहना है कि हज़रत हसन अल बसरी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु हो सकता है कि दर्जा सहाबियत पर भी हो, और कईयों का कहना है कि हज़रत ख्वाजा हसन अल बसरी रज़ी अल्लाह तबारक व तआला ताबई में से है, ताबईन यानी सहाबा कराम के देखने वालों में से। तो हमारी आज बहुत बड़ी खुशनसीबी है कि आज हम लोग हज़रत ख्वाजा हसन अल बसरी रज़ी अल्लाह तबारक व तआला अन्हु के रौज़ा अक़दस पर हाज़िर है। फिर इनके साथ साथ मोहम्मद इब्न सीरीन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का भी मज़ार अक़दस है। हम इंशाअल्लाह ताला ये दो अकाबिरीन की इंशाअल्लाह ताला ज़ियारत करेंगे। आज हम ये फ़ख्र और नाज के साथ तसव्वुर करते हुए इंशाअल्लाह ताला बारगाह बाबरकत के अंदर जाएंगे कि इंशाअल्लाह ताला फिर से सरकार बुलाएंगे और यहाँ से रुखसत होने से पहले अल्लाह पाक हमारी हाज़िरी को कबूल फरमा लेगा, हमारे मकासिद को पूरा फरमा देगा। क्योंकि देखिए अल्लाह वालों की जहाँ मज़ार होती है वहाँ हमेशा 24 घंटे अल्लाह की रहमतों का नुज़ूल होता है। तो आप अंदाज़ा कीजिए जहाँ मौलाए कायनात के खलीफा आराम कर रहे हैं उस मुकाम का आलम क्या होगा। इसीलिए हम कहते हैं हर सिलसिले का जो जद्दे मोहतरम है हज़रत ख्वाजा हसन अल बसरी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की ज़ात गिरामी है। मुश्किल में निकल ही जाता है ज़ुबान से अक्सर या अली, हर दौर में इंसान को ज़रूरत अली की है। मौला हमारे किसके नहीं मुक़्तदा लईक़, हर एक सिलसिले में इमामत अली की है, हर एक सिलसिले में इमामत अली की है। तो मौला कायनात अलैहिस्सलाम के खलीफा के दरबार में इस नीयत के साथ जाएंगे कि यहाँ से अली का सदका मिलेगा, खैरात मिलेगी। इंशाअल्लाह ताला शेर खुदा की भीख हम तमाम को
انشاءاللہ تعالی اس در سے نصیب ہوگی۔ اللہ پاک ہمارا یہاں پر آنا قبول فرمائے، ہماری حاضری کو قبول فرمائے، ہمارے آمین کو نجف الاشرف تک پہنچا دے، اللہ پاک ہمارے آمین کو مدینہ منورہ تک پہنچا دے، اللہ پاک ہم تمام کی نیک تمناؤں کو پورا فرمائے، جائز مقاصد میں کامیابی و کامرانی عطا فرمائے۔ ہمارے ساتھ زیارت میں الحمدللہ بڑے فخر کی بات ہے، بڑے شرف کی بات ہے، حضرت سید بشیر الحسنی حفظہ اللہ تعالی موجود ہے اور جناب رسول صاحب موجود ہے۔ اللہ پاک ان کے بھی اقبال کو بلند فرمائے اور اللہ پاک ہم تمام کو سرکار کے فیض سے مالا مال عطا فرمائے۔ اللہ پاک ہم تمام کو بار بار یہ مقدس آستانوں کی حاضری نصیب فرمائے، ادب کے ساتھ یہاں آنا نصیب فرمائے، احترام کے ساتھ یہاں آنا نصیب فرمائے، عقیدتوں کے ساتھ یہاں آنا نصیب فرمائے، دماغ سے نہیں دل کے دریچوں کو کھول کر ان ولیوں کی بارگاہ میں پروردگار عالم حاضری کا شرف عطا فرمائے۔ ہماری دعاؤں کو پروردگار عالم نبی محترم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے صدقے طفیل میں، پنجتن پاک کے صدقے میں، الہ العالمین بالخصوص ائمہ اطہار اہل بیت کے صدقے میں، اور حضرت خواجہ حسن البصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صدقے میں، محمد ابن سیرین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صدقے میں قبول و مقبول عطا فرمائے۔ لقمصۃ نطفی بہا حر الوباء الحاتمہ المصطفیٰ والمرتضیٰ وبناہما والفاطمہ، الہی بحق بنی فاطمہ کے برقول ایما کنی قاتمہ، اگر دعوتم رد کنی ور قبول منو دست دامان آل رسول، بفضل سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین الحمد للہ رب العالمین۔ معزز سامعین کرام، آپ تمام حضرات نے ابھی چند لمحات پہلے دربار شریف کے بیرونی حصے کی زیارت کی، حضرت خواجہ حسن البصری رضی اللہ تبارک و تعالیٰ عنہ کے۔ آئیے ہم آپ کو بلا کسی تاخیر دربار مبارکہ کے اندرونی حصے کی زیارت کروا رہے ہیں۔ حضرت خواجہ حسن البصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو مولا کائنات علیہ السلام کے خلیفہ ہیں، آپ بڑے ادب سے احترام سے ان کی زیارت کیجئے اور یہاں آنے کی تمنا کیجئے انشاءاللہ تعالیٰ، اور سرکار کے دربار سے اللہ آپ کو فیضیاب کرے، وہ اسے ارادہ فرما کر دعا فرمائیے۔ یہ روضہ مبارک ہے حضرت خواجہ حسن بصری رضی اللہ تبارک و تعالیٰ عنہ کا۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم، صلو علیہ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم۔ آپ تمام کی اسکرینز پر جو نظارہ کر رہے ہیں مزار مقدس، مزار پر انوار حضرت سیدنا خواجہ حسن البصری رضی اللہ تبارک و تعالیٰ عنہ ہے۔ ماشاءاللہ بصرہ شریف میں ہم لوگ آپ کی زیارت کے لیے آئے ہیں، اور یہاں پر آپ کے قدموں میں حضرت محمد ابن سیرین رضی اللہ تبارک و تعالیٰ عنہ کی مزار مبارک ہے، جو پوری امت کے لیے مرجع خلائق بنی ہوئی ہے۔ یہاں پر اللہ پاک ہمارا آنا قبول فرمائے، اور یہ مقدس دربار کی حاضری اللہ پاک ہم تمام کو بار بار نصیب فرمائے۔ اور یہ دربار میں دعا کرتا ہوں الہ العالمین جو اس دربار کو ویڈیو کے ذریعے ملاحظہ فرما رہے ہیں، الہ العالمین ان کی زندگیوں میں بھی خواجہ حسن البصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فیضان عطا فرما۔ پروردگار عالم ان تمام کو بھی یہاں کے دربار کی حاضری نصیب فرما، جو اس دربار میں آنا چاہتے ہیں، جو اب تک نہیں پہنچے ہیں، الہ العالمین ان تمام کے لیے، ان تمام بھائیوں اور بہنوں کے لیے یہ بڑے دربار کا بلاوا نصیب فرما، اور جو اس دربار میں آئے ہیں ہم تمام کی حاضری کو قبول فرما۔ پروردگار عالم جو لوگ پریشان حال ہے تو سب کی پریشانیوں کو دور فرما، جو قرضوں میں ڈوبے ہوئے ہیں میرے مولا نے قرضے سے چھٹکارا عطا فرما، جو بے روزگار انہیں حلال رزق نصیب فرما، جن کو کاروبار عطا فرمایا ان کے کاروبار میں دن دگنی رات چوگنی ترقی عطا فرما، جو بے اولاد ہے میرے مولا سرکار خواجہ حسن البصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صدقے میں، مولا کائنات علیہ السلام کے خلیفہ کے صدقے میں الہ العالمین تمام بے اولادوں کو نیک اولاد عنایت فرما، جن کو اولاد عطا کی ہے وہ بچوں کو اپنے ماں باپ کا فرما بردار بنا دے، اپنے ماں باپ کا خدمت گزار بنا دے۔ میرے مولا امت مسلمہ کی جو بیٹیاں بن بیائی گھروں میں بیٹھی ہوئی ہیں، الہ العالمین امت مسلمہ کی ہر بیٹی کا اچھے گھر میں رشتہ عطا فرما، اعلیٰ سے اعلیٰ نصیبہ عطا فرما، بہترین گھروں میں انتظام عطا فرما۔ جو میری مائیں اور بہنیں پروردگار عالم بالخصوص جو امت مسلمہ کی بیٹیاں سسرالی ظلم
کی شکار ہے وہ بچیوں کو تکلیفوں سے نجات عطا فرما مولا، ان کی زندگیوں میں خوشیاں عطا فرما پروردگار عالم، جو بیمار ہے سب مریضوں کو شفا عطا فرما، شفا یابی نصیب فرما، صحت یابی عطا فرما، تندرستی عطا فرما، اللہ والوں کی سرپرستی عطا فرما مولا، ہم تمام کے سینوں سے حسد کینہ کپٹ کو دور فرما مولا، ہمارے سینوں کو مولا تیرے نور سے منور مزین مجلا عطا فرما مولا، خواجہ حسن البصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فیض سے ہمارے دلوں کو مالا مال عطا فرما، اللہ والوں کے دربار کا ادب کرنا نصیب فرما، پروردگار احترام کرنا نصیب فرما، الہ العالمین ہم سب کے گھروں میں زندگیوں میں امن و سکون عطا فرما، خیر و برکتیں نازل فرما، ہمارے گھروں کے دسترخوانوں کو پنجتن پاک کے صدقے میں آباد فرما، خواجہ حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صدقے میں آباد فرما مولا، ہم تمام کے گھروں میں پنجتن پاک کے ٹکڑے نصیب فرما، سیدہ کائنات کے در کی گھر کی خیرات عطا فرما، غوث و خواجہ کا صدقہ نصیب فرما، اللہ والوں کے صدقے میں ہماری بگڑی بنا دے مولا، ہمارا یہاں آنا قبول فرما، الہ العالمین یہ در پہ حاضری قبول فرما مولا، ہم تمام سے اگر لب کشائی میں حاضری میں بے ادبی اگر ہو گئی ہو تو درگزر فرما دے مولا، ہم تمام کے حال پر کرم فرما، رحم کا معاملہ عطا فرما مولا، بالخصوص جن کے ماں باپ زندہ ہے پروردگار عالم ان کے سائے کو تادیر سلامت فرما، جن کے والدین گزر چکے ان کو غریق رحمت عطا فرما، جن کے ماں باپ اس دنیا میں موجود نہیں ہے میرے مولا انہیں جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرما، پروردگار ان کے درجات کو بلند فرما مولا، ان کی قبر میں کشادگی عطا فرما، ان کی قبر میں وسعت عطا فرما پروردگار عالم، جو خلوص کے ساتھ اخلاص و للہیت کے ساتھ تیری بارگاہ میں یہ دعاؤں پر آمین کہہ رہے ہیں ان تمام کے آمین کی گونج تیرے عرش معلیٰ تک عطا فرما دے مولا، تیرے محبوب پاک علیہ السلام کے دربار تک آمین کی گونج عطا فرما دے مولا، کائنات علیہ السلام کے قدموں میں اس آمین کی قبولیت کا درجہ عطا فرما دے، خواجہ حسن البصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دربار میں کھڑے ہو کر دعا مانگ رہے ہیں میرے مولا، ہمارے دعاؤں کی آمین کی قبولیت دربار پیران پیر تک عطا فرما دے پروردگار عالم، جو کچھ بھی ہم نے مانگا ہے جو مانگنے سے رہ چکے ہیں ہماری دعاؤں کو نبی محترم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے میں اور جس کے در اقدس پہ ہم لوگ حاضر ہیں خواجہ حسن البصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صدقے میں قبول فرما، اور الحمدللہ آج ہمارے لیے شرف کی بات ہے جناب سید بشیر الحسنی سرکار بغداد شریف سے ہمارے ساتھ سفر میں موجود ہے میرے مولا، حضرت کو طویل عمر عطا فرما، ان کے سائے کو تادیر سلامت فرما پروردگار عالم، ہم تمام کی یہ تمنا اور خواہش ہے کہ ہم انشاءاللہ تعالی چند لمحات حضرت کی بھی دعاؤں سے مستفیض ہوں گے۔ اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته آمين. ولا هما إلا فرجته آمين. ولا دينا إلا سددته آمين. ولا مريضا إلا شافيته وعافيته اللهم يا كريم اكرمنا بجودك وكرمك آمين. يا رحيم ارحمنا بمغفرتك يا الله آمين. اللهم يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث يا الله فمن لنا غيرك يا الله آمين. فمن للمساكين غيرك يا الله فمن لليتامى غيرك يا الله فمن للمرضى غيرك يا الله يا كريم ويا رحيم ويا رحمن يا الله يا الله اللهم اجعل قبور أمواتنا وأمواتكم روضة من رياض الجنة آمين. ولا تجعلها حفرة من حفر النار آمين. اللهم اجعل قطوفهم دانية من ثمار الجنة آمين. وطعامهم طعام أهل الجنة آمين. ولباسهم لباس أهل الجنة آمين. واسقهم من يد حبيبك وحبيبنا وحبيبهم سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم شربة هنيئة لا يظمؤون بعدها يا رب العالمين الله آمين. اللهم واحشرهم مع الأنبياء والصديقين والشهداء والصالحين آمين. اللهم وحسن أولئك رفيقا اللهم واجعل الحور العين إذا كانوا رجالا زوجاتهم يا رب العالمين الله وإذا كانوا نساء الأموات اجعل سيدا الحور العين يا رب العالمين الله اللهم نقهم كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس واغسلهم بالماء والثلج والبرد يا الله اللهم استودعك إيانا وإياهم وعوائلهم وعوائلنا يا رب عندك يا رب العالمين اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وجنبنا اجتنابه وبارك لنا في رزق الحلال يا الله يا كريم ويا رحيم اكرمنا بجودك وكرمك اللهم يا جبار جبر انكسارنا ويا ستار استر عيوبنا ويا غفار اغفر لنا ذنوبنا يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث سبحانك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.